मुबारक 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 हो तुम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम इस वक्त अल हुदा इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूर्स के ज़ेर एहतमाम एक बड़े ग्रुप के हमरा मक्का में मौजूद हैं। 15 जनवरी की सुबह होने वाला कोरोना टेस्ट 18 जनवरी को जिसका रिज़ल्ट आया, 87 ज़ायरीन में से 4 अफराद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसके बायस इन मुतासरा अफराद को होटल ही में मख्तस किए गए कमरों में मुंतकिल कर दिया गया। ये लोग अब मज़ीद 10 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहेंगे और उसके बाद उम्रा अदा कर सकेंगे। इनकी उम्रे की अदायगी और मदीना रवानगी, ये तमाम चीज़ें अल हुदा इंटरनेशनल के ज़रिए तमाम ही होंगी। बाकी 83 उम्रा ज़ायरीन इंशाअल्लाह ताला आज उम्रे की अदायगी के लिए मस्जिद आयशा जाकर एहराम बांधेंगे और उम्रा अदा करेंगे। आज सुबह हम बाहर निकले, 4 दिन के बाद हमने आसमान को देखा तो बहुत अच्छा लगा हमें। सआदत मुबारक हो तुम। एक बड़े काफिले की सूरत में उम्रा ज़ायरीन मस्जिद आयशा रवाना होने के लिए तैयार हैं। तुमको वो एहराम में मस्तो सरशार रहना, वो एहराम में मस्तो सरशार रहना, वो एहराम में मस्तो सरशार रहना। गमों से फरागत मुबारक हो तुमको, वो हज्जो ज़ियारत मुबारक हो। मक्का में मौजूद उम्रा कंपनी फ्लाइनास के नुमाइंदे मौजूद थे, जिन्होंने बहुत ही नज़्म व ज़ब्त के साथ बसों में बिठाया और वहाँ से मस्जिद आयशा के लिए रवाना किया। मुबारक मुबारक हो तुमको, मुबारक 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 हो तुमको, मुबारक 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 हो तुमको। मताए सआदत मुबारक हो तुम। हम मक्का की खूबसूरत सड़कों से होते हुए मस्जिद आयशा पहुँचे। मस्जिद आयशा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मंसूब है। सन 10 हिजरी हुज्जतुल विदा के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ एक जमे गफ़ीर के साथ हज करने के लिए निकले, तो आपके साथ आपकी अज़वाज मुतहरात भी थीं। अज़वाज मुतहरात ने हज तमत्तु का एहराम बांध रखा था, यानी मक्का पहुंचकर उम्रा अदा करने के बाद वो एहराम से निकल आती और फिर 8वें ज़िलहज को मक्का मुकर्रमा से हज का एहराम बांध कर मिना जाना था। लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रास्ते ही में हैज़ आ गया, जिसकी वजह से हज़रत आयशा रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात मालूम हुई तो आपने उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया कि ये मामला तुम्हारे साथ ही ख़ास नहीं बल्कि आदम की हर बेटी को इससे साबका पड़ता है, लिहाजा परेशान ना हो और बैतुल्लाह के तवाफ़ के अलावा हज के तमाम अरकान अदा करो। फिर जब अय्याम तशरीक के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम बतहा में क़याम फरमाए हुए थे और इरादा हुआ कि तवाफ़ विदा के बाद मदीना मुनव्वरा के लिए रुखसत हों, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, लोग तो डबल अजर लेकर वापस जा रहे हैं, लेकिन मैं एक ही अजर हासिल कर सकी हूँ। लोगों ने हज और उम्रा दोनों अदा किया, मैंने सिर्फ हज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना अजर लोगों को मिला है इतना ही तुम्हें भी मिला है, इसलिए तुम्हारा हज तमत्तो हज किरान में बदल गया और तुमने भी हज और उम्रा दोनों किया है। लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, मेरे दिल में ये खलिश बाकी है कि मैंने बैतुल्लाह का तवाफ़ उस वक्त किया जब हज किया और मक्का मुकर्रमा आने पर हज से पहले उम्रे के लिए बैतुल्लाह का तवाफ़ न कर सकी। चुनांचा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर से कहा कि अपनी बहन को ले जाओ और तनईम से एहराम बांध कर उम्रा करवा दो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि मैंने जाकर वहाँ से एहराम बांधा और उम्रा किया, जिसमें बैतुल्लाह का तवाफ़, सफ़ा और मरवा की सही भी थी, इसीलिए इस जगह को मस्जिद आयशा कहा जाता है। हाँ, एक मरतबा उम्रा अदा करने के बाद जब दूसरी मरतबा उम्रा अदा करने का इरादा हो तो फिर या मीकात जाया जाता है या फिर मस्जिद आयशा जाकर एहराम बांधा जाता है। हम भी चूँकि 3 दिन क्वारंटाइन में रहे थे, उम्रे का एहराम बांध कर नहीं आ सके थे मक्का में, इसलिए हमें मस्जिद आयशा जाकर एहराम बांधना पड़ा और फिर वहाँ जाकर नियत की और 2 रकात नवाफिल अदा करे। से मुबारक हो वो संगे असवद के बो से, लबों की हलावत मुबारक हो तुमको, वो हज ज़ियारत मुबारक हो तुमको। मताए सआदत मुबारक हो तुमको, मुबारक 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 हो तुम।
کو متاع سعادت مبارک ہو تم کو، وہ رکن یمانی پہ ہر دم تجلی، وہ رکن۔ عمرہ زائرین کا یہ قافلہ مسجد عائشہ سے جب روانہ ہوا تو لبیک کی صدائیں بس کے اندر گونجنے لگیں اور لوگ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہ کے حضور صدائیں بلند کرتا یہ قافلہ مسجد حرام کی طرف روانہ ہوا۔ ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت حرم میں داخلہ عام روٹین سے ہٹ کر ہے، صرف انہی افراد کا حرم میں داخلہ ممکن ہوتا ہے جنہوں نے اجازت لی ہوئی ہو۔ مسجد حرام میں پہنچنے پر فلاح ناز کے نمائندے موجود تھے جنہوں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پورے قافلے کو حرم کے اندر داخل کروایا۔ فلاح ناز کی عمرہ کمپنی نے ہمارے گروپ کے لیے اجازت نامہ حاصل کیا ہوا تھا جو ان کے نمائندے نے وہاں موجود عسکری کے افراد کو دکھایا تو پھر ہمارا داخلہ ممکن ہو سکا۔ اسی طرح سے مکہ میں جو لوگ رہائش پذیر ان کے لیے مہینے میں ایک مرتبہ عمرے کی اجازت ہے، جس کی اجازت وہ ایپ کے تھرو حاصل کر سکتے ہیں اور وہ ایپ کے تھرو اپنی پرمیشن دکھا کر حرم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حرم میں داخلے کا اور کوئی طریقہ نہیں۔ مطاف میں خاص طور پر صرف عمرہ زائرین کو داخل ہونے دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نمازوں کے اوقات کے اندر پہلی منزل کے اوپر لوگوں کو جانے کی اجازت ہوتی ہے لیکن وہ طواف نہیں کر سکتے۔ مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، متاع سعادت مبارک۔ ہمارا یہ قافلہ اللہ کے حضور لبیک کی صدائیں کرتا مطاف میں پہنچ چکا تھا اور طواف شروع ہو چکا تھا۔ دعائیں مبارک ہو وہ ملتزم پر دعائیں، مبارک ہو وہ ملتزم پر دعائیں، وہ ذوق عبادت مبارک ہو تم کو، مبارک ہو وہ ملتزم پر دعائیں، وہ ذوق عبادت مبارک ہو تم کو، وہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت۔ وہ میزاب رحمت کے نیچے نمازیں، وہ میزاب رحمت کے نیچے نمازیں، وہ میزاب رحمت کے نیچے نمازیں، بشاق اطاعت مبارک ہو تم کو، وہ میزاب رحمت کے نیچے نمازیں، بشاق اطاعت مبارک ہو تم کو، وہ حج۔ اپنی حاجات اور دعائیں اللہ کے حضور پیش کرنے کے بعد یہ قافلہ اپنا طواف مکمل کر کے سعی کی جانب چل پڑا۔ وہاں جا کے 2 رکعت نوافل ادا کیے جو کہ پہلی منزل پر اب ادا کیے جاتے ہیں۔ زمزم کا پانی پیا۔ زمزم کا پانی جس کی پہلے بہت ہی وافر مقدار میں حرم میں موجود ہوا کرتا تھا، سبیلیں لگی ہوئی ہوا کرتی تھیں، کولر ہوا کرتے تھے، وہ تمام چیزیں اب ختم ہو چکی ہیں حرم کے اندر۔ اب صرف زمزم کا پانی وہاں موجود نمائندہ ہی آپ کو پلائے گا۔ ہمارا یہ قافلہ سعی کے لیے صفا اور مروہ کی جانب چل پڑا تھا۔ ہم نے اپنی سعی صفا سے شروع کی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا اور مروہ کس کی نشانیاں ہیں یہ یقیناً آپ سب کے علم میں ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، جنہوں نے اپنی قربانی اور اپنی وفا کی ایک مثال دنیا میں قائم کی
اور فلک نے اس سے پہلے کبھی ایسا کوئی نظارہ صبر کا نہیں دیکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت بی بی ہاجرہ ایک ننھے سے شیرخوار بچے کے ہمراہ بے آب و گیاں وادی کے اندر اللہ کے اس حکم کو برضا و رغبت قبول کیا اور وہیں قیام کیا، اور یہ صفا اور مروہ انہی کی اس وفا کی اور اس صبر کی نشانی ہے کہ جب ان کے پاس پانی اور چند کھجوریں ختم ہو گئیں اور ننھے اسماعیل اپنی ایڑیاں رگڑنے لگے تو اس وقت حضرت بی بی ہاجرہ پریشانی کے عالم میں صفا اور مروہ کے چکر لگاتی ہیں ساتھ، اور دوڑتی ہوئی جاتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ کہیں سے کوئی قافلہ گزرے تو وہ کوئی پانی کی کوئی سبیل ہو۔ اسی بھاگ دوڑ کے اندر جب 7واں چکر پورا ہونے لگتا ہے تو وہ دیکھتی ہیں کہ ننھے اسماعیل کی ایڑیوں سے ایک چشمہ بہہ نکلا ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں مطاف کے اندر جہاں انہوں نے ننھے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ہوا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا تھا۔ انہوں نے اسی وقت اس پانی کے آس پاس کی مٹی کو قریب کیا اور اس پانی کو روکا اور کہا زمزم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری ماں ہاجرہ اس وقت زمزم نہ کہتی تو آج یہ زمزم کا پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ زمزم جس کے معنی ہیں ٹھہر جا، اور جب انہوں نے کہا کہ ٹھہر جا تو وہ کنواں بن گیا، اور وہ آج تک وہ پانی اسی طرح سے روا ہے۔ اللہ نے حضرت بی بی ہاجرہ کی اس وفا کی، اس صبر کی کو اس قدر قبول کیا، اس قدر پسند کیا کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ فرض کر دیا کہ ہر آنے والا شخص اس کا حج اور عمرہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ حضرت بی بی ہاجرہ کی اس سنت کو مکمل نہ کر لے، صحیح نہ کر لے۔ خوبصورت ترین بات یہ کہ یہاں پہ گرین لائٹس جو لگی ہوئی ہیں، یہاں پہ حضرت بی بی ہاجرہ وہ مقام ہے یہ جہاں پہ حضرت بی بی ہاجرہ کو حضرت اسماعیل نظر نہیں آیا کرتے تھے، اور یہ گہرائی کے اندر جگہ تھی، دونوں پہاڑیوں پر جاتی تھیں تو ننھے اسماعیل نظر آیا کرتے تھے، یہاں ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جایا کرتے تھے اور یہاں سے وہ فاصلہ دوڑ کر طے کیا کرتی تھی۔ اللہ بہت خوبصورتی سے اپنے بندوں سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ نے اس عمل کو قیامت تک کے لیے لازم کر دیا، اور اپنی ایک پیاری بندی کے اس عمل کو اللہ سنت کو اللہ مردوں سے پورا کرواتا ہے۔ یہاں عورتیں نہیں دوڑتی، یہاں پہ مرد دوڑتے ہیں۔ اللہ نے عورتوں کو نہیں حکم دیا بلکہ ان کو کہا ہے کہ وہ بہت آرام کے ساتھ یہاں سے گزریں گی، لیکن مرد یہاں سے دوڑ کر گزریں گے۔ اللہ کے ہاں مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں، جو نیک عمل کرے گا قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنا اجر پائے گا، چاہے وہ رائی کی دانے کے برابر ہی کیوں نہ۔ اس کی بہت ہی خوبصورت مثال صفا اور مروہ کی یہ گرین لائٹس دیتی ہیں۔ عادت مبارک ہو تم کو، وہ پی پی کے زمزم کو سیراب ہونا، وہ پی پی کے زمزم کو سیراب ہونا، وہ پی پی کے زمزم کو سیراب ہونا۔ ہمارا قافلہ صفا اور مروہ کی اس سعی سے فارغ ہونے کے بعد وہیں تھوڑی دیر کے لیے رکا۔ مغرب کی اذان ہو چکی تھی، ہم نے وہاں مغرب کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد ہم مسجد حرام سے ہمارا یہ قافلہ واپس اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ راستے میں زائرین عمرہ نے الگ کروایا اور اس کے بعد ہم اپنے ہوٹل کی جانب روانہ ہو گئے۔ الحمدللہ ہمارا عمرہ مکمل ہوا۔ اللہ کا بہت احسان، بہت شکر کہ اس نے کرونا کی اس وبا کے اندر بھی ہمیں اپنے گھر کے اندر بلایا، اپنا مہمان بنایا اور عمرے کی یہ سعادت عطا کی۔ پورے عمرے کے دوران، پورے سفر کے دوران آپ ہماری دعاؤں کا حصہ رہے۔ آپ لوگ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی اور سوالات ہوں تو ضرور آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک ہو تم کو متاع سعادت